مغویہ بچی اور ظہیر کی پرسنل تصاویر کس نے زنیرہ تک پہنچائیں؟ اسٹرانگ عظما کی طرف سے چھاپا مارا گیا تھا، اس کی اصلیت کیا تھی؟ مغویہ بچی کا حلیہ دکھایا گیا تھا اور کمرے میں جو گن دکھایا گیا تھا اس کی اصلیت کیا تھی؟ ایک نئے انٹرویو کے مطابق، جس کے اندر شبیر کی بیوی کے اپنے بیانات میں اب آپ کے سامنے کوٹ کروں گی، جس میں اصل میں جو پولیس کو بیانات درج کیے گئے ہیں ان کے ساتھ سے بہت زیادہ بیان جو ہے وہ ہلا ہوا ہے، یعنی کہ اب بیان ڈفرینٹ ہے، مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ جو مغویہ بچی کی میڈیکل رپورٹ ہے، شبیر کی بیوی نے اس رپورٹ کو ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ بچی کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال کے درمیان ہے۔ جو ہم نے ٹیسٹ کروایا تھا وہ سچا ٹیسٹ تھا، جو اب ٹیسٹ ہو کر آیا ہے وہ جھوٹا ٹیسٹ ہے۔ شبیر کی بیوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں 3 مہینے اس بچی کے ساتھ رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ بچی کتنی عمر کی ہے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ظہیر نے کبھی آپ سے یہ بات بتائی تھی کہ وہ اس طرح سے کسی میں انوالوڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے تو کبھی نہیں بتائی، لیکن ایک رشتہ آیا تھا، اس کے بعد اس نے بتایا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہی بات ابھی ہم آپ کو ایک اور اس میں بتائیں گے، ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ جو ظہیر کی ماں کا انٹرویو ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ اس شبیر کی بیوی کے انٹرویو سے بہت بڑی ہیں، وہ انکشافات بہت بڑے ہیں، اور اس کے اندر اس کیس کی جتنے بھی نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا جتنے بھی فلاز ہیں وہ سارے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ خیر، شبیر کی جو بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم کراچی گئے اس کا رشتہ لینے کے لیے، مغویہ بچی کا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایڈریس کسی قسم کا، اور ایون کہ ہمارے پاس اس بچی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جہاں جانا تھا نہ وہ ایڈریس تھا اور نہ ہی اس بچی کا نمبر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ظہیر ساتھ نہیں گیا تھا؟ یہ میں بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، یہ بار بار بات جو ہے خود شبیر کی بیوی اور جو ظہیر کی ماں ہے اس نے خود کہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی نمبر تھا، نہ ہی ہمارے پاس ایڈریس تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ چلے جائیں، اگر وہ لوگ مان گئے تو پھر آپ ان کے گھر رشتہ لے جائے گا، ورنہ واپس آ جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انفارمیشن کے بغیر ہم چلے گئے کراچی۔ کراچی جا کے کیا ہوا کہ ہمیں پتہ لگا کہ اس مغویہ بچی کا فون آیا کہ مجھے بہت مارا جا رہا ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ رشتہ لے کے میرے گھر مت آئیے گا۔ ان لوگوں نے وہاں سے پھر یہ اپنے ایک رشتہ دار کی طرف چلے گئے، جو انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ ہمارا ایک فلانا رشتہ دار جو ہے، یعنی ظہیر کے باپ کا چاچو جو ہے وہ آرمی میں ہے، اور ہم اس کے گھر جا کے 3 دن رہنے لگے۔ وہاں پہ یہ پتہ لگا کہ کوئی بھی پھر رشتہ مانگنے کے لیے اس مغویہ بچی کے گھر نہیں گیا تھا، یعنی کہ پہلے 3 مہینے سے جو یہ رداد سنا رہے تھے کہ ہم رشتہ مانگنے گئے، ہم رشتہ مانگنے گئے، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، وہ ساری بات جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ جب ان کے گھر گئے تھے، یعنی کہ جو ان کا گھر تھا جس کے اوپر یوٹیوبر نے جب چھاپا مارا تھا جا کے، وہ گھر بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے اگست 2021 سے، یعنی کہ یہ جو ظہیر کا خاندان تھا یہ اس گھر میں رہ رہا تھا، جبکہ شبیر کی بیوی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اور شبیر کی بیوی نے کلیئر کٹ اس بات کو گما دیا، اور اس نے اس بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی یہاں پہ بات سناؤں کہ یوٹیوبر نے جو یوٹیوبر تھی انہوں نے پوچھا کہ جب میں آپ کے گھر آئی تھی تو آپ نے فوری طور پر اس بچی کو اس طرح سے چادر میں کیوں لپیٹ دیا تھا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، میں نے اس لیے چادر میں لپیٹ دیا تھا کیونکہ اس بچے نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر میں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ٹی شرٹ والی بچی کو کیمرے پہ آنے دیں، کیونکہ آپ کے ساتھ 5-7 مرد تھے جنہیں آپ نے کیمروں کے ساتھ نکال دیا تھا۔ تو ان یوٹیوبر نے کہا اتنے تو میرے ساتھ تھے ہی نہیں لوگ، اور میرے اپنے پاس تو کیمرہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا تھا، یہ یوٹیوبر یہ کہہ کے گئی تھی کہ یہ گھر خالی ہو رہا ہے، میں نے یہ گھر کرائے پہ لینا ہے، میں گھر دیکھنے آئی ہوں۔ وہاں پہ یہ گئیں کیونکہ اس طرح تو یہ کسی کے ہاتھ نہیں چڑھ رہے تھے، وہاں پہ گئیں تو ان کے ساتھ جو ایک ساتھی تھے انہوں نے کیمرہ نکال کے وہ 3-4 تصویر لے لیں، جس سے پتہ لگا کہ اس مغویہ بچی جو ہے وہ کس حال میں رہ رہی تھی، کس گند میں رہ رہی تھی، وہ سارا پتہ لگا۔ شبیر کی جو بیوی تھی یہ بات ماننے کو بالکل تیار نہیں تھی کہ وہ لوگ اس طرح کے حال میں رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں، وہ تو ہم شفٹنگ کر رہے تھے تو وہ اس طرح کا پورا سینیریو بنا ہوا تھا۔ خیر، یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ پچھلے سال سے یہ لوگ یہیں پہ رہ رہے تھے،
تو یعنی کہ جو نکاح نامے کے اوپر سبزہ زار والا ایڈریس لکھا تھا وہ بھی جھوٹا تھا، اور اگر اتنے سچے تھے تو شبیر نے اپنا ایڈریس غلط لکھا ہی کیوں تھا؟ جو محترمہ ہے شبیر کی بیوی، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بچی اپنے اون پہ نہیں آئی. یہ وہی رٹی رٹائی داستان ہے جو اس نے بھی اور جو ظہیر کی ماں ہے اس نے بھی پورے انٹرویو میں سنائی تھی. خیر اس نے بتایا، میں آپ کو اب ظہیر کی یہ جو مدر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ اور شبیر کی جو بیوی کی اسٹیٹمنٹ ہے ان دونوں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو شبیر کی بیوی کہتی ہے کہ نکاح کر کے گھر آئے تھے یہ لوگ اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ظہیر کا ہم نے نکاح کر دیا ہے اس بچی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. جبکہ ظہیر کی ماں کیا کہتی ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کے پورے انٹرویو کے جو انالیسز ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے. خیر اس کے علاوہ شبیر کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بچی تھی وہ ہمارے ساتھ بہت خوش تھی، اتنا عرصہ رہی ہے، ہم نے کافی مزہ کیا ہے ہر چیز. اور اس نے یہ بھی کہا کہ پھر اس نے رابطہ کیا اپنے پیرنٹ سے، اس کو نکاح کے بارے میں بتایا اور پوری بات انہوں نے سمجھائی. اچھا خیر یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ظہیر کی اور بغویہ بچی کی جو تصاویر لیک ہونے کا معاملہ تھا، جو اس وقت ایک یوٹیوبر جناب چائنا کی کرینہ کپور صاحبہ کے پاس ہی تھیں، وہ کہاں سے آئیں اس کے پاس؟ کیونکہ ظہیر اس وقت پولیس کی حراست میں ضمانت پہ کراچی میں ہے، اور جو بچی ہے وہ بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کراچی میں ہے. تو وہ تصاویر اور وہ ویڈیوز کس نے لیک کی؟ اور وہ تصاویر اور ویڈیوز محض اس ایک یوٹیوبر کے پاس ہی کیوں گئی؟ سوالیہ نشان پہ آج کے ابھی کے پروگرام آپ کے لیے میں چھوڑے جاتی ہوں. چینل کو سبسکرائب کر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ظہیر کی ماں کے بہت ہی بڑے اس کے جو فلاز تھے پورے انٹرویو میں وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی، اور جس سے آپ کو یہ چیز یقین ہو جائے گی کہ کس طرح سے یہ پلاٹ کھڑا کیا جا رہا ہے.